بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے پروٹیکشن ویزا سب کلاس 866 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، ایلیجبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، بینیفٹس، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اجازت دیتا ہے کہ آپ آسٹریلیا میں کام کے ساتھ ساتھ زندگی گزار سکیں پی آر کے طور پر۔ اس ویزے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ انگیج ہوں گے آسٹریلیا پروٹیکشن اوبلیگیشن میں، کیونکہ آپ ریفیوجی ہیں مائگریشن ایکٹ 1958 کے، اور مائگریشن ایکٹ 1958 کے مطابق کمپلیمنٹری پروٹیکشن کو میٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی مدت حیات یعنی مستقل پرماننٹ ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 35 آسٹریلین ڈالر۔ اب میں آپ کو ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویلڈ ویزا پر آئے ہوں آسٹریلیا میں، یعنی قانونی طور پر آئے ہوں، ہیلتھ، کریکٹر اور سیکیورٹی کے مطابق ہوں۔ منسٹر کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ وہ ویزا منظور ہو جائے نیشنل انٹرسٹ پر۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں، اس ویزے میں آپ آسٹریلیا میں کام اور زندگی گزار سکتے ہیں اور میڈیکیئر اور سینٹرل لنک کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرسٹ، آن لائن ایمی اکاؤنٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، بائی پوسٹ۔ اگر آن لائن اپلائی کرنے میں کوئی دقت ہے تو فارم 866 مکمل کر کے جمع کرنا ہے۔ اگر آپ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور UNHCR کی طرف سے اسیسن حاصل ہے تو پھر آپ کو کنسنٹ ٹو اسپیک UNHCR کی طرف سے مہیا کرنا ہوگا دعویٰ کرنے کے لیے۔ UNHCR کا فارم بھرا ہو اور اپنی درخواست کے ساتھ جمع کریں۔ آف شور پروٹیکشن سینٹر کے کسی ایک دفتر میں ڈائریکٹلی جمع کریں، کسی سیکیور طریقے کے ذریعے ارسال کریں تاکہ بعد میں آپ اپنی درخواست کو ٹریک بھی کر سکیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس
نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپس انیش بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والی ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔